قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین سے خوب اچھے ڈھنگ سے، خوب اچھے طریقے سے اپنے والدین سے بات کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے اندر ہر چیز کا حکم بتا دیا ہے، کس کے ساتھ کون رویہ ہونا چاہیے اور کن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اللہ نے وہ سب بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ بھی بتا دیا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جانا ہے تو کون سے طریقے سے جانا ہے اور کون سے طریقے سے واپس ہونا ہے، وہ بھی طریقے بتا دیے۔ اس کا نام ادب کہا جاتا ہے۔ بعض ادب وہ ہے انسان کرے تو بہتر، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، اگر انسان اسے چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کے آیات پڑھے گئے جن میں ان کا تذکرہ کیا گیا جن کو ہم والدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ میرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ ہمارے اور آپ کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہوتا، اور ہمارے اور آپ کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتا۔ کوئی آج کا بڑا مجتہد کوئی بن کر کے کسی چیز کا حرام اور حلال قرار دے تو وہ اس کا حلال اور حرام قرار دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے اور اسی سے وہ حلال و حرام کا بیان فرماتا ہے اور اسی کو حلال حرام کہتا ہے جو پہلے گزر چکا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم حلال قرار دیے، ہم نہیں، ہم قرآن اور حدیث کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیچھے ہمارا رہبر قرآن شریف اور احادیث مبارکہ ہے۔ ہمارا رہبر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے صحابہ کرام کے طرز عمل ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ ہم ان میں دیکھ کر کے کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور انہی کے طرف گھوم کر کے دیکھ کر کے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی عبادت ہوگی میری ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم اللہ نے دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ ہم نہیں دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن قطعی حجت ہے۔ قرآن قطعی حجت ہے، یعنی جس چیز کو قرآن نے کہہ دیا اس کا ماننا ضروری ہے۔ اگر اس کے ماننے والے اگر جس کو حکم دیا نہ مانے وہ سب فاسق ہے، فاجر ہے، یعنی بڑے گناہ کرنے والا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کے کسی ایک آیت کا بھی، کسی ایک لفظ کا بھی انکار کر دے وہ شخص کافر ہے۔ نہ مانے، قرآن پر عمل نہ کرے، وہ شخص مسلمان تو رہتا ہے لیکن ایسے شخص کو ہم فاسق اور فاجر کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ کوئی شخص نماز کا انکار کر دے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، اور کوئی شخص نماز نہ پڑھے مسلمان تو رہتا ہے لیکن فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ بڑے گناہ کرنے والے کو ہم فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور بڑے گناہ کے انکار کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور قرآن میں صراحتاً ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کہا جاتا ہے تو اس میں ماں باپ دونوں آ جاتے ہیں۔ والدین کے معنی ماں باپ دونوں آ گئے، اور والد سے صرف باپ مراد ہوتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ترجمہ یہ ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی، یا ماں یا باپ یا دونوں، بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں، تو انہیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی، یعنی انسان کہتا ہے، کبھی کبھی کہہ دیتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اولاد انہیں بھی نہ کہے۔ ہمارے یہاں جو اف ہے وہ کہتے افسوس کہ آپ نے یہ غلطی کر دی، یہ بھی نہیں کہنا ہے۔ قرآن نے یہ بھی منع کر دیا کہ جب بڑھاپے کو عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کے مزاج کے اندر چڑکپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ کبھی غلطی کر جائیں تو اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں انہیں اف تک بھی مت کہیے گا۔ اللہ نے اسے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اف سے بھی اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، اللہ نے اس کو بھی حرام کرا دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بھی نہ کہیں۔ اف تک بھی اللہ نے حرام کر دیا، اف بھی نہیں کہنا ان کے ساتھ۔ اب بھلا بتائیں، معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر ایک نظر دوڑائی جائے تو جتنا آج اولاد ماں باپ کی بات کو نہیں مان رہی ہے، کہیں اس سے زیادہ وہ اپنے دوست احباب کی بات کو سامنے رکھ رہی ہیں اور مان رہی ہیں۔ جتنا قدر و قیمت آج کے دور کے اندر ماں باپ کے نہیں ہے، کہیں اس سے زیادہ قدر و قیمت آج دوست احباب کے بن چکے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا فلاں جگہ مت جانا، فلاں کام مت کرنا، لیکن کہا میرے دوست نے بولا ہے میں اس کی بات مانوں گا، باپ کی بات کو پیچھے چھوڑ دوں گا، حالانکہ یہ سچ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کے اندر اتر رہا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجیے، کوئی شخص بس اتنا جانتا ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں عالم دین بنوں، مفتی بنوں، لیکن ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ علماء کا فتویٰ اس پر ہے کہ وہ ماں باپ کو مانے اور کما کر کے کھلائے، بس اتنا ہی اس کے لیے جاننا ضروری تھا، جتنا سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے اتنا جان گیا بس کافی ہے۔ اب اتنے لمبے سفر نہیں کر سکتا ہے علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ ماں باپ اسے اجازت نہیں دے رہے۔ نفل نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہوں، ماں باپ اگر آپ کو پکارے تو یہ ہے کہ اگر انہیں پتہ نہیں ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے، بات بہت لمبی ہے، وقت بہت نزاکت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور سمجھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی۔ ماں باپ، اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، بند کمرے کے اندر ہوں، اور ماں دروازے کے اوپر، باپ دروازے کے اوپر آواز دیں کہ بیٹا باہر آؤ کوئی کام ہے، پہلا کام یہ کرے کہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماں باپ سمجھدار ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا بیٹا کسی کام کے اندر لگا ہوا ہو، دینی کام کے اندر لگا ہوا ہے، مثلا نماز کے اندر لگا ہوا ہے۔ پھر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس وقت نفل نماز کو توڑ کر کے ماں باپ کے پاس جا کر کے اس بات کا سننا ضروری ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب بھلا بتائیے مرتبہ کتنا بڑھا دیا قرآن نفل نماز کو۔ تو اب ایک بات یہ بھی سن لیں کہ نفل نماز میں شروع کیا اور توڑ دیا، اور میں نے توڑ دیا تو اس نفل نماز کو ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ پھر کسی وقت پڑھ لیں، لیکن اس وقت توڑ دینا ضروری ہے۔
पहले वाजिब नहीं था लेकिन नफल नमाज शुरू कर दी, तो अब जब तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर वाजिब है कि उसका कज़ा ज़रूर करें। तो उस वक्त क्या है कि उस वक्त माँ बाप भी अगर आपको बुलाएं तो उस वक्त भी चले जाना है। और कहा गया कि उन्हें उफ तक भी मत गिना, वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और आगे फरमाया उन्हें झिड़कना भी नहीं है। उफ तो इतना सब अफसोस के साथ करने ये क्यों काम कर दी, अल्लाह ने इसे भी हराम कर। अब आगे ये फरमा दिया कि झिड़कना भी नहीं है। झिड़कना से मुराद यहाँ है कि माँ बाप को तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना ये झिड़कने में शामिल हो गया है। यानी सबसे पहले इंसान का फरमाबरदार होना और उसके बाद की तरफ तवज्जो देना उसके आँख के ज़रिए से पहचाना जाता है। तो उसे कहा गया कि तिरछी निगाह से भी बाप की तरफ कभी न देखे। उफ़ी वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे खूब अदब से बात करना। कुरान कहता है कि अपने वालिदैन से खूब अच्छे ढंग से, खूब अच्छे तरीके से अपने वालिदैन से बात करना। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और उनके सामने शफ़क़त के साथ, यानी कि मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यार भरे अंदाज के साथ इनकिसारी से झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना उनके लिए, उनकी हर बात को बजा लाना, बशर्ते कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ आपको कोई काम करने को कहे तो उसमें नहीं। अल्लाह ने पहले कह दिया कि बात इबादत होगी तो मेरी, तो कोई बात कहें और अच्छी बात आपको जब समझाएं तो उनकी बात को मान लेना, और उनके सामने इसी का नाम शफ़क़त है, मेहरबानी है, उसमें झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति कमा रहमति वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि ए हमारे परवरदिगार, अल्लाह से जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाएं तो उस वक्त उनकी बात को भी मानना है, उप भी नहीं कहना है, झिड़कना भी नहीं है। और अल्लाह ने इस दुआ खुद सिखा दिया, वो दुआ ये है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि ऐ हमारे परवरदिगार तो उन पर रहमत कर। किन पर? मेरे वालिदैन के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, या अल्लाह उनके ऊपर रहम कीजिए। जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, कितना रहम व करम से उन्होंने मुझे पाला है, कितना मोहब्बत भरे अंदाज से हमको पाला है। अपने सुर्ख खून को धूप के अंदर धूप नहीं समझा, जलता रहा अपने खून को, सुर्ख खून को, लाल खून को उन्होंने बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा है तो वह सुर्ख खून अब स्याह हो चुका है, काला हो चुका है। जवानों के खून के अंदर और बुढ़ापे के खून के अंदर फ़र्क होता है। उनके खून ज़्यादा सुर्ख हुआ करते हैं और बुढ़ापे की उम्र के अंदर जो पहुँचते हैं उनका सुर्ख के अंदर ज़रा स्याही ज़रूर आ जाती है। तो कुरान ने कहा कि ए दुआ करो, और वह दुआ मैं खुद सिखा दूँ। अल्लाह ने खुद सिखा दिया कि उनके लिए दुआ करो कि ए हमारे परवरदिगार तो उन पर रहम कर, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में रहमत और शफ़क़त के साथ पाला है। तुम्हारे रब, अल्लाह कहते हैं रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, कि जो शख्स दिल से उनकी खिदमत करेगा अल्लाह उसको खूब बेहतर तरीके से जानता है कौन दिल से कर रहा है और कौन बददिल होकर के सिर्फ दिखावे की वजह से कर रहा है। अल्लाह कहते हैं कि मैं बेहतर तरीके पर उसको जान रहा हूँ। अब रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, कि अगर उसमें कमी कोताही अगर पहले हो गई है या किसी वक्त हो जा रही है तो ए मेरे बंदे
توبہ کر لو، تمہارا رب بہت زیادہ غفور الرحیم یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب قرآن کریم نے ماں باپ کے مرتبے کو اتنا زیادہ پڑھایا۔ یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے پاس ایک اور شخص تھے تو جو پہنچے ہوئے عمر کو تھے، یعنی کچھ بڑھاپے کی عمر کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نوجوان کو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلنا، ان سے آگے مت چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا اور ان کو برا بھلا مت کہنا۔ کیا چیزیں فرمائی؟ ان سے آگے مت چلنا، یعنی جب باپ کے ساتھ چلنا ہو طریقہ سکھایا جا رہا، ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب باپ کے ساتھ چلنا ہو تو باپ آگے ہو، تم پیچھے ہو جاؤ، یہ طریقہ ہے۔ اور دیکھیے طریقے میں بھی انسان کو کچھ دماغوں کا بھی کام لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو کہ باپ نے وہ راستہ دیکھا ہو اور بیٹے نے راستہ دیکھا ہو، باپ نے راستہ نہیں دیکھا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں اور تھوڑا سا آگے اور بتا دیا کریں۔ اگر ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کبھی کبھی اب وہ جائیں گے پھر ان کو کہنا ہوگا کہ ادھر گھومیے، پیچھے سے ہو کر کے ادھر گھومیے، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہے کہ ساتھ چلیں اور جب ہم گھومیں گے ساتھ میں تو جان رہے ہیں کہ میرا بیٹا راستہ جانتا ہے تو وہ خود بخود وہ گھوم جائیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیے وعیدیں کتنے سخت ہیں۔ ایک حدیث میں آیا جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ انسان 500 برس تک میں وہاں تک پہنچے، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والا اور رشتہ ناتا توڑنے والا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جو شخص والدین کی نافرمانی کرے گا اور ناتا رشتہ توڑنے والا ہوگا، وہ شخص اتنی خوشبو ہے جنت کی کہ وہ 500 سال کی دوری تک بھی، جنت یہاں ہے 500 سال دور تک کے راستے جو ہیں وہاں تک کہ اس کی خوشبو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا، نافرمانی کرنے والا۔ یہ جائے کہ وہ جنت میں جائے، جنت تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا وہ۔ حضرت عمر بن اور ناتا رشتہ توڑنا یہ تو ایسے ہی سخت گناہ، اور ماں باپ کتنے قریب رشتہ دار ہیں، کتنے قریب رشتہ دار ہیں، ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے، ہر شخص اندازہ لگائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص تعلقات کو توڑنے والا ہو، جو شخص تعلقات کو توڑتا ہے، رشتے کو توڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ میل جول مت رکھا کرو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، اور قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی، جو شخص قطع رحمی کرتا ہے ایسے شخص، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ نیک ہم ہیں، کوئی نیک ہے، ان کے پاس بیٹھے فائدہ ہوتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپ کے لیے کتنے محنتیں اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اس کا اندازہ تو ناممکن ہے، کتنے تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک شاعر ہے جو کہتا ہے
مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ. یعنی باپ کہہ رہا ہے مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھے ہونے نہیں دیتے. مطلب جانتے اس کا کیا ہے؟ یعنی میں اپنے بچوں کے اندر اتنی ساری ضرورت کو دیکھتا ہوں, ان کے کھلانے پلانے کے, میں بڑھاپے کو عمر کو پہنچ چکا ہوں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں تھک کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر یہ میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں, لہلہاتے خون کی طرح سے جو ہمارے بچے ہیں, پھول کے طریقے سے جو ہمارے بچے ہیں, میں بیٹھ جاؤں تو یہ کون کھلائے گا؟ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو جوانوں کے طریقے سے کام کرتا ہوں, میں اس وجہ سے کام کرتا ہوں اور جوانوں کے طریقے سے, تاکہ میں شام کے واپس جب اپنے گھر آؤں تو کچھ روٹیاں اور کچھ پیسے لے کر کے آؤں تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکوں. پوری بات تو بھری پڑی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.